داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ماضی کے دریچوں سے جھانکتی عشق و محبت کی لازوال داستان دل فگار قسط نمبر 2۔ ندا جب گھر پہنچی تو اس کی والدہ نے اسے اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ ندا بیٹی، ہم لوگ شام کو لڑکے والے کے گھر منگنی کی رسم کے لیے جا رہے ہیں۔ بیٹا، مجھے پتہ ہے کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن بیٹی تمہارے ڈیڈی بتاتے ہیں کہ لڑکا بہت بڑی فیملی کا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے اسے دیکھ رکھا ہے، لڑکے والوں نے اس کی تصویر بھی بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو۔ ندا کی والدہ نے اپنی حسین اور معصوم بیٹی کا گورا ملائم ہاتھ پیار سے تھام کر کہا، ممی میں تو ابھی اپنی گریجویشن بھی مکمل نہیں کی ہے، پھر اتنی جلدی شادی؟ ندا نے بھولے پن سے کہا، بیٹی گریجویشن تو تمہاری 3 سال تک مکمل ہوگی، لیکن شاید لڑکے والے شادی تمہاری گریجویشن سے پہلے ہی کر دیں گے۔ بیٹی ایسے رشتے بار بار نہیں ملا کرتے۔ لڑکا شریف ہے، خوبصورت ہے، ہماری بیٹی کی طرح اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اتنے بڑے گھر سے ہے، پھر اتنی چاہت سے وہ لوگ یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے اچھے رشتے کو معمولی وجہ سے ٹھکرانا کفران نعمت ہے۔ ندا کی والدہ نے اپنی کنسرن بیٹی کو شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ممی مجھے منانے کے لیے آپ کو اتنی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری ممی اس رشتے کے لیے رضامند ہیں تو پھر مس ندا ریاض بھی اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ ندا نے والدہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے بڑی محبت بھرے انداز میں کہا، خوش رہو بیٹا۔ ندا کی والدہ نے بیٹی کے گال کو چومتے ہوئے خوشی سے کہا، ممی لائیے میں بھی تو دیکھوں وہ شہزادہ گلفام کون ہے جس کی ڈیڈی اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ ندا نے والدہ کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ کس نام سے پکارے جاتے ہیں؟ ندا نے لڑکے کی تصویر کو سرسری سے انداز میں دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا لڑکے کا نام فراز ہے، ندا کی والدہ نے مسکرا کر کہا۔ فراز صاحب بس ٹھیک ہے، ندا نے تصویر واپس والدہ کو تھماتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ تصویر دیکھنے پر ندا کو فراز کی شکل کچھ دیکھی دیکھی سی محسوس ہوئی، لیکن تصویر میں فراز سوٹڈ بوٹڈ بڑے اہتمام سے تیار ہو کر کھڑا تھا، جبکہ آج دوپہر کالج کے باہر جب ندا نے فراز کو دیکھا تھا تو اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی، اسی لیے ندا فراز کو پہچان نہیں سکی تھی۔ اتنے میں ندا کی سب سے قریبی سہیلی سعدیہ کا فون آ گیا۔ اسے آنٹی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ آج ندا کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ ندا فون سنتے ہوئے بڑے شرمائے انداز میں ہنس ہنس کر سعدیہ کو ڈانٹ رہی تھی، جو منگنی کی خبر ہو جانے پر ندا کو چھیڑ رہی تھی۔ فراز بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ اگر پسند کی بات کھڑی ہو گئی ہے تو پھر لڑکی والوں کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ آج رات رسم کے لیے ہماری طرف نہ آئیں، ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ فراز کی باجی نے اس کی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے فراز سے کہا، ارے باجی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ والدہ جا کر لڑکی کو منگنی کی انگوٹھی پہنا آئی ہیں اور آپ رشتہ توڑنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ فراز نے سٹپٹا کر اپنی باجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھئی تمہارے انداز سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تمہیں لڑکی پسند نہیں آئی۔ فراز کی باجی نے فراز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، وہ ذرا فراز کا تماشا لگوانا چاہتی تھیں۔ باجی کس مردود نے کہا ہے کہ مجھے لڑکی پسند نہیں آئی؟ ارے میں تو کہتا ہوں کہ کمال ہو گیا ہے، فراز نے جذباتی انداز میں کھڑے ہو کر ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت پر اس کی باجی اور والدہ بری طرح ہنسنے لگی تھیں۔ اس وقت کیا ہوا تھا جب ہماری پسند کے باوجود تم نے کہا تھا کہ ماں میں رشتہ طے ہونے سے پہلے لڑکی کو ضرور دیکھوں گا؟ فراز کی باجی نے شوخ لہجے میں کہا، دیکھیے ماں آپ یہ بتائیے غلطی بچوں ہی سے تو ہوا کرتی ہے۔ فراز نے والدہ کے گھٹنوں پر سر رکھ کر کمال معصومیت ظاہر کرتے ہوئے کہا، واہ واہ جناب معصوم بچے، ذرا آئینے میں جا کر شکل دیکھیے، بڑی ہوئی شیپ کی وجہ سے تو آپ جن ہی لگ رہے ہیں۔ فراز کی باجی نے فراز کی بڑی ہوئی شیپ والا چہرہ پکڑ کر کہا، غلطی ہو گئی، ندا نے بھی مجھے اس دوالیہ حلیے میں دیکھ لیا ہے۔ فراز نے بڑی ہوئی شیپ پر خارج کرتے ہوئے پریشانی سے کہا،
یا تو اب داڑھی رکھ لیجیے ورنہ جا کر یہ جنگلیوں والی شیو بنا کر آئیے۔ فراز کی باجی نے فراز کو کان سے پکڑ کر کہا، کہیں لڑکے رشتے سے ہی انکار نہ کرتے۔ فراز نے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تاکہ شیو بنا سکے۔ فراز کی والدہ اور باجی مسکراتے ہوئے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ رات کو این صادق صاحب کا بنگلہ مہمانوں کی خوشگوار آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آج ان کے گھر ان کے بیٹے فراز کی منگنی تھی۔ لڑکی والوں کی طرف سے صرف چند آدمی آئے تھے۔ ندا کے والد ریاض صاحب اور والدہ اس خوشی کے موقع پر انتہائی خوش تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی ایک ایسے گھر میں بیاہی جا رہی تھی جو ہر لحاظ سے ایک مضبوط اور شریف گھرانہ تھا۔ ندا کی والدہ اپنے ہونے والے داماد فراز کو دیکھ کر نہال ہوئی جا رہی تھیں۔ ان کی جان سی بیٹی کے لیے خدا نے ور بھی بہت خوبصورت چنا تھا۔ ندا کی والدہ نے فراز کے ہاتھ میں ریاض صاحب کی پسند کی ہوئی منگنی کی انگوٹھی پہنانے کے بعد پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ فراز اس موقع پر شرمایا شرمایا سا لگ رہا تھا۔ فراز کی پروجاہت شخصیت نے لڑکی والوں کی طرف کے تمام مہمانوں کو مطمئن ہی نہیں بلکہ متاثر کیا تھا۔ پہلی ملاقات پر فراز کی باجی نے لڑکی کی تصویر مانگی تھی۔ ندا کے والد کی ناپسندیدگی کے باوجود انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی کی تصویر لڑکے والوں کو بھیج دی۔ ندا کے والد ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن لڑکے والوں کی دل آزاری نہ کرتے ہوئے انہوں نے تصویر دے دینے کی اجازت دے دی۔ منگنی کی سادہ اور پروقار رسم ادا کر لینے کے بعد مہمان واپس چلے گئے۔ اس خوشی کے موقع پر فراز کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کے خوابوں کی شہزادی، اس کی آئیڈیل، کسی تلاش کسی جستجو کے بغیر خود بخود اسے مل گئی تھی۔ ندا کی معصوم اور حسین شخصیت نے فراز کے دل کو چاروں خانے جب ہی تو کر ڈالا تھا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھے ندا کے خیالوں میں گم فراز بیڈ کے قریب کافی دیر سے کھڑی اس کی باجی کو انتہائی معصوم بلکہ بے وقوف لگ رہا تھا۔ لوٹ آؤ فراز، لوٹ آؤ ورنہ بیڈ سے نیچے گر جاؤ گے۔ فراز کی باجی نے ہونکوں کی طرح چھت کی طرف متوجہ فراز سے کہا۔ فراز باجی کی آواز سن کر جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کہاں کھو گئے تھے؟ باجی نے فراز کے قریب بیٹھ کر شرارت سے پوچھا۔ ندا کے خیالوں میں یہی سننا چاہتی ہیں آپ؟ فراز نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ فراز، میرے سوال پر تم نے اتنا برا منہ کیوں بنایا ہے؟ باجی نے شکایتی لہجے میں فراز سے پوچھا۔ کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے، فراز نے پھٹ پڑنے والے انداز میں بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ بہت شریر ہو تم، باجی نے فراز کے سر پر چپت لگا کر کہا۔ میں تو بچپن سے ہی ایسا ہوں، فراز نے عجیب مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ اچھا اب بتاؤ کس 5 اسٹار ہوٹل میں پارٹی دے رہے ہو؟ فراز کی باجی نے ہاتھ میں پکڑی ندا کی تصویر سے چہرے کو ہوا دیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کاہے کی پارٹی؟ ابھی نیچے اتنا کچھ تو اڑا کر آ رہی ہیں، آپ سب کچھ میری منگنی ہی کی تو بدولت آپ کو کھانا نصیب ہوا ہے۔ فراز نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بے پرواہی سے کہا۔ اچھا تو پھر میں یہ ندا کی تصویر واپس لے جاتی ہوں، فراز کی باجی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اجی سنیے تو میرے کہنے کا مقصد تھا کہ آج تو آپ ڈنر کر چکی ہیں، کل کسی شاندار سے ہوٹل میں جاندار سی پارٹی رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ فراز نے جلدی سے باجی کا بازو پکڑ کر انہیں بیڈ پر واپس بٹھاتے ہوئے خوشامدانہ بھرے لہجے میں کہا۔ اب آئے ہو نا لائن پر، نکالو 5000۔ باجی نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ کل آپ کو میں خود ہوٹل لے جاؤں گا، یہ تصویر مجھے دے دیجیے، فراز نے بے صبری سے کہا۔ فراز صاحب بہت چالاک ہیں آپ، تصویر لے کر خالی باتوں پر ہی ہمیں ٹرکا دیا جائے گا، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، باجی نے ہوشیاری سے کہا۔ ارے آپ میرا پرس لے دیجیے، مجھے یہ تصویر دے دیجیے، فراز نے جیب میں ڈالے ہاتھ سے پرس نکال کر باجی کو تھماتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، باجی نے پرس پر قبضہ جماتے ہوئے کہا۔ ویسے ہماری بھابھی بھی تو نوخیز کلی ہی ہے، باجی نے ندا کی تصویر کو ایک نظر دیکھ کر فراز کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا اور تصویر فراز کی طرف بڑھا دی۔ فراز نے جلدی سے تصویر باجی کے ہاتھ سے چپٹ لی۔ جواب میں اس کی باجی نے زوردار قہقہا لگایا تھا۔ اپنے روپے نکال کر پرس واپس کر دیجیے، فراز نے ندا کی تصویر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس پرس کو بھول ہی جاؤ، باجی نے فراز کا پرس کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ چلیں جیسی آپ کی مرضی، فراز نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ارے یہ تو خالی ہے، فراز کی باجی نے خالی پرس کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ مجھے دکھائیے،
فراز نے مسکرا کر باجی کے قریب آتے ہوئے کہا، ذلیل انسان، جلدی سے نکالو میرے پیسے۔ فراز کی باجی نے خالی پرس فراز کو دے مارا۔ جواب میں فراز کا قہقہا کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ اچھا بابا، یہ لیجیے اپنے پیسے اور اپنی جیسی بھابھی ڈھونڈنے کا شکریہ۔ قسم سے باجی، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میری دلہن آپ جیسی خوبصورت نہ ہوئی تو صاف انکار کر دوں گا۔ فراز نے اپنی باجی سے کہا، چل اب مسکا مت لگا، میں اپنے بھائی کے لیے ایسی ہی خوبصورت دلہن چاہتی تھی جیسی خدا نے ہمیں دے دی ہے۔ والدہ کی بیماری تو ایک بہانہ ہی بنی ہے۔ نہ والدہ بیمار ہوتی اور نہ ہی وہ تمہاری فوری شادی کر دینے کا فیصلہ کرتی اور نہ ہمیں ایسی نازک اندھام بھابھی ملتی۔ فراز، تم بہت لکی ہو۔ فراز کی باجی نے بھائی کا ناک دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ لکی نہیں جسے ہم یعنی کہ فراز صادق ملے ہیں۔ فراز نے اکڑ کر کہا، ہاں وہ بھی لکی کہلا سکتی ہے۔ باجی نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اچھا لائیے پھر واپس کریں میرے پیسے۔ فراز نے ندا کی تصویر بیڈ پر پھینک کر غصے سے کہا، سچ مچ لے جائیں تصویر؟ باجی نے آنکھیں نکال کر وارننگ دیتے ہوئے فراز سے پوچھا، چلیں اب رہنے دیجیے۔ فراز نے بیٹھتے ہوئے تصویر پکڑ لی تھی۔ ذلیل انسان۔ فراز کی باجی مسکراتے ہوئے اتنا کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ ارے لائٹ تو جلاتی جائیں، تصویر کیسے دیکھوں گا؟ فراز نے لائٹ بجھا کر جاتے ہوئے اپنی باجی سے کہا۔ کچھ دیر بعد باجی منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روکتی ہوئی واپس آئیں اور لائٹ جلا گئی تھیں۔ اب ساری رات تصویر تھامے الو کی طرح جاگتے مت رہنا۔ فراز کی باجی اتنا کہہ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ فراز چادر اوڑھ کر مسکراتے ہوئے ندا کی تصویر دیکھنے لگا، جس میں وہ جامنی رنگ کا لباس زیب تن کیے ایک پلر کو تھامے کھڑی دلاویز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ندا کو مسکراتے دیکھ کر فراز بھی مسکرانے لگا تھا۔ اس نے اس معصوم حسن کی طرف دیکھتے ہوئے سرد آہ بھری تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور باجی کا چہرہ دوبارہ نظر آیا۔ سو جانا، اتنا کہہ کر باجی نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ فراز کو دروازے کے باہر سے باجی کا خوشگوار قہقہا سنائی دیا تھا۔ پہلے تو فراز باجی کے اچانک حملے پر سٹپٹا گیا اور اس نے فوراً تصویر چھپا لی تھی کہ کہیں والد صاحب ہی نہ آ گئے ہوں۔ پھر وہ شرمندہ سے انداز میں سر مارتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اسے لاک کر سکے۔ دروازہ لاک کر کے وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹے اس وقت تک ندا کی تصویر میں کھویا رہا جب تک کہ آدھی رات کو اس کی آنکھیں خود بخود بند نہیں ہو گئی تھیں۔ اگلے روز کالج سے فارغ ہوتے ہی فراز برٹش کونسل کی لائبریری میں جا پہنچا تھا۔ کل باجی سے ندا کے متعلق باتیں کرتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ ندا مطالعے کا بہت شوق رکھتی ہے اور وہ باقاعدگی سے کونسل کی لائبریری جاتی ہے، جس کی ندا نے ممبرشپ بھی لے رکھی تھی۔ ندا کے باقاعدگی سے لائبریری جانے والی عادت سے فراز انتہائی خوش ہوا۔ اسے مطالعے کا ذرا بھر شوق نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس خشک سی عادت سے الرجک تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا کہ اس طرح اسے ندا سے روزانہ ملاقات کا ایک انتہائی آسان اور محفوظ طریقہ ہاتھ آ گیا تھا۔ فراز لائبریری کی نسبتاً پچھلی نشست گاہ میں ایک ٹیبل پر کافی دیر سے فلسفے کی ایک ضخیم کتاب کھولے بیٹھا تھا۔ قریب سے گزرنے والے ممبر یہی سمجھ رہے تھے کہ لڑکے کا ذوق بہت اعلیٰ ہے اور فلسفے کے بارے میں اس کا بہت نالج ہے، لیکن حقیقت سے صرف وہ لڑکا آگاہ تھا جو فراز کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھا۔ وہ لڑکا بار بار عجیب سی نظروں سے فراز کی طرف دیکھنے لگتا، جبکہ فراز چہرے پر روب لیے بڑے انہماک کے ساتھ کتاب کے درمیان رکھی ہوئی ندا کی اس دلکش تصویر کو دیکھ رہا تھا، جس میں ندا کی متاثر کن شخصیت اس کے حسین چہرے پر چھائی دلاویز مسکان کی وجہ سے اور بھی پرکشش اور سحر انگیز لگ رہی تھی۔ فراز کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اس کی پوری توجہ صرف اور صرف ندا کی تصویر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر اسی دیوانگی میں گزارنے کے بعد فراز نے لمبا سا سانس بھر کر نظریں اٹھائیں تو اسے خوشگوار ذہنی دھچکا لگا۔ اس سے تیسری ٹیبل پر ندا اپنے سامنے چند کتابیں رکھے بیٹھی بڑی محنت کے ساتھ کمپیوٹر پر لکھی گئی ایک جدید اور موٹی سی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ یوں اچانک ندا کو اپنے قریب پا کر فراز بہت خوش ہوا۔ اس کے 32 کے 32 دانت نظر آنے لگے تھے۔ کچھ دیر اشتیاق بھرے انداز، اس میں حماقت بھی شامل تھی، ندا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد فراز ندا کی طرف بڑھ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔